بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا سست کرتے ہیں تاکہ دل کی آواز واضح سنائی دے سکے۔ آج کی گفتگو ایک ایسے سوال کے بارے میں ہے جو ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، مگر ہم اکثر اس سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ وائی وی ڈیلے ریپینٹنس، ہم توبہ کو مؤخر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال صرف مذہبی نہیں، یہ ایک انسانی سوال ہے، کیونکہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ گناہ ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر وہ فخر نہیں کرتا، اور پھر بھی ہم اکثر کہتے ہیں میں توبہ کروں گا مگر ابھی نہیں۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، ابھی نہیں، مگر اس کے اندر ایک پوری زندگی چھپی ہو سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی ذمہ داریاں کم ہیں، ابھی توبہ کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے جب عمر بڑھ جائے گی، جب دل بھر جائے گا، جب وقت ملے گا تب توبہ کر لیں گے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ بعد میں اکثر کبھی نہیں آتا۔ زندگی مصروف ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور وہ لمحہ جسے ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ وقت دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کل ضرور آئے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے غیر یقینی چیز وقت ہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ کچھ لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں، کچھ کی زندگی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مند لوگ وقت کو یقینی نہیں سمجھتے، وہ ہر دن کو ایک موقع سمجھتے ہیں، ایک موقع واپس لوٹنے کا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نفس ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا توبہ مت کرو۔ اگر وہ ایسا کہے تو شاید ہم فوراً سمجھ جائیں کہ یہ غلط بات ہے، اس لیے وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ صرف کہتا ہے بعد میں کر لینا۔ یہ ایک بہت نرم جملہ ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی کام کو مؤخر کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، پھر اگلے ہفتے نہیں، اور یوں ایک چھوٹا سا گناہ زندگی کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ پہلی بار جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کانپتا ہے، ضمیر اسے روکتا ہے، اندر ایک آواز کہتی ہے یہ غلط ہے۔ مگر اگر انسان اس آواز کو نظر انداز کرے تو آہستہ آہستہ وہ آواز کمزور ہونے لگتی ہے۔ دوسری بار گناہ آسان ہو جاتا ہے، تیسری بار اور بھی آسان۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل تقریباً خاموش ہو جاتا ہے، گناہ عادت بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں توبہ مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر اصل میں مسئلے کو بڑا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم توبہ اس لیے بھی مؤخر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں؟ یہ سوچ بظاہر عاجزی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دھوکہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر انسان کامل ہوتا تو توبہ کا دروازہ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ توبہ اسی لیے ہے تاکہ گناہگار واپس آ سکے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو کبھی غلطی نہ کریں، کیونکہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غلطی کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، جو اپنی کمزوری کو پہچانتے ہیں
جو کہتے ہیں اللہ میں نے غلطی کی ہے مگر میں واپس آ گیا ہوں، یہی توبہ کی اصل روح ہے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف یہ کہنے کا نام ہے اللہ معاف کر دے، مگر توبہ اس سے زیادہ گہری چیز ہے۔ توبہ ایک تبدیلی ہے، دل کی تبدیلی، نیت کی تبدیلی، راستے کی تبدیلی۔ یہ اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب انسان خود سے سچ بولتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں غلط راستے پر ہوں اور مجھے واپس جانا ہے۔ کبھی کبھی ہم توبہ اس لیے بھی مؤخر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں توبہ کر لوں تو مجھے یہ عادت چھوڑنی پڑے گی، یہ دوست چھوڑنے پڑیں گے، یہ راستہ بدلنا پڑے گا، اور یہی خوف ہمیں روک دیتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ توبہ زندگی کو محدود نہیں کرتی، وہ اسے بہتر بناتی ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب آ گیا ہے۔ گناہ دل کو بوجھل کر دیتے ہیں، وہ انسان کو اندر سے تھکا دیتے ہیں، مگر توبہ اس بوجھ کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا کوئی ایسا گناہ ہے جس کے لیے آپ توبہ کرنا چاہیں گے؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس پر آپ کو افسوس ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو سوال بہت سادہ ہے، پھر انتظار کیوں؟ کیونکہ توبہ کا بہترین وقت کل نہیں، وہ آج ہے۔ ناظرین، انسان کامل نہیں ہوتا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، مگر اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں؟ ہم واپس لوٹتے ہیں؟ شیطان چاہتا ہے کہ آپ توبہ کو مؤخر کرتے رہیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ ابھی لوٹ آئیں۔ شاید یہی لمحہ آپ کی واپسی کا لمحہ ہو، شاید یہی وہ وقت ہو جب دل کہے اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم زندگی کی گہری حقیقتوں کو خاموشی اور حکمت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ اور سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔